آپ جانتے ہیں غزوہ بدر اسلام اور کافروں کے درمیان احکامات جہاد فرض ہونے کے بعد مسلمانوں میں اور کافروں کے درمیان میں جو پہلی جنگ ہوئی اس جنگ کا نام غزوہ بدر ہے۔ کیا ہے؟ غزوہ بدر۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں۔ ایک جنگ کا نام ہوتا ہے غزوہ اور ایک کا نام ہوتا ہے سریہ۔ سریہ یا سرایا اس جنگ کو کہا جاتا ہے جو جنگیں اللہ کے نبی کے دور میں تو ہوئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ اور جس جنگ میں اللہ کے نبی بذات خود شریک ہوئے اس جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ غزوہ کس جنگ کو کہتے ہیں؟ جس میں آپ علیہ السلام بذات خود بنفس نفیس شریک ہوئے، اور جس میں آپ علیہ السلام شریک نہ ہوئے ہوں اس کو غزوہ نہیں بلکہ سریہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنی جنگیں ہوئیں اور جن میں آپ نے خود شرکت فرمائی، ایک جنگ کو غزوہ کہتے ہیں، بہت ساری جنگوں کو غزوات کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف جو دوسری جلد ہے اس کی ابتدا بھی کتاب المغازی سے کی ہے۔ کتاب المغازی کا مطلب ہے کہ اب آنے والی جتنی بھی حدیثیں امام بخاری نقل کریں گے اس میں ان کا بیان ہوگا جن جنگوں میں اللہ کے نبی نے شرکت فرمائی۔ تو وہ کل جنگیں اور غزوات کتنی ہیں جن میں آپ علیہ السلام بذات خود شریک ہوئے، ان کی تعداد 27 ہے۔ کتنی ہے؟ جن غزوات میں اللہ کے نبی خود شریک ہوئے ان تمام غزوات کی تعداد 27 ہے۔ پہلی بات میں نے یہ بتائی، غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ علیہ السلام شریک ہوئے ہوں۔ نمبر 2، اللہ کے نبی کے دور میں جو غزوات ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 27۔ نمبر 3، اس سورت کا نام سورہ انفال ہے۔ کیا ہے؟ انفال یہ جمع ہے اور نفل اس کا واحد ہے۔ نفل کے معنی ہوتے ہیں زیادتی، فضل، انعام، اکرام، جیسے نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقہ، وہ چیز جو لازم نہ ہو، اللہ کی خاص عطا جس پر ہو اس کو نوافل کی توفیق ہو جاتی۔ سمجھ آ رہی؟ یہاں نفل سے مراد وہ انعام اور اکرام جو مجاہد کو جنگ ختم ہونے کے بعد مال غنیمت سے دیا جاتا ہے۔ یہاں نفل اور انفال، انفال اس کی جمع ہے نفل کی، یعنی مال غنیمت جو اکٹھا ہوتا ہے اور اس مال غنیمت کو جب مجاہدین پر تقسیم کرتے ہیں تو وہ مجاہد کے لیے اکرام ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، اضافہ ہوتا ہے، اعزاز ہوتا ہے۔ تو انفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل کا معنی ہوتا ہے زیادتی، اضافہ، اکرام اور انعام۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور لفظ انفال اس صورت کے شروع میں ہے۔ پہلے آیت کا حصہ سمجھو پھر میں تفصیل عرض کروں۔ یسألونک عن الانفال، اللہ فرماتے ہیں اے پیغمبر
یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال سے مراد مال غنیمت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ دیکھو، پہلی بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء کو اللہ نے جہاد کا حکم دیا، وہ نبی جب جہاد کرتے اور کافروں سے جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اس کو مجاہدین میں، اس مال غنیمت کو حدیث میں آتا ہے کہ کسی اونچی پہاڑی پر رکھا جاتا، بلند مقام پر رکھا جاتا، آسمان سے ایک آگ کا ٹکڑا اور شعلہ آتا، اس مال غنیمت کو لے کر چلا جاتا۔ اگر مال غنیمت کو آگ کا ٹکڑا لے کر چلا جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی، اس بات کا ثبوت ہوتا تھا کہ یہ جنگ قبول ہو چکی۔ اور اگر مال غنیمت کو آگ کا ٹکڑا لے کر نہ جاتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ جنگ قابل قبول نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اور خصوصیت حاصل ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ خصوصیت بھی عطا ہوئی ہے کہ جتنا بھی مال غنیمت جمع ہو جائے اس کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کو مجاہدین میں تقسیم کے مختلف طریقے آگے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ یہاں صحابہ کرام نے مال غنیمت کے بارے میں کیوں پوچھا؟ صحابہ کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے جب غزوہ بدر ہونے لگا، توجہ سے سننا ہے اس بات کو، تو صحابہ کرام کی 3 جماعتیں تھیں۔ کتنی؟ 3 جماعتیں۔ ایک جماعت دشمن کے تعاقب میں تھی، دوسری جماعت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھی، اور تیسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ گھیرا لگائے ہوئے تھے کہ کہیں دشمن آپ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ کتنی جماعتیں؟ 3۔ ایک جماعت دشمن کے تعاقب میں، یعنی جب دشمن کو شکست ہوئی اور وہ بھاگا تو صحابہ کرام پھر اس کے پیچھے بھاگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ رستہ تلاش کر کے واپس آ جائے۔ دوسری جماعت جو مال غنیمت میدان جہاد میں کافروں سے مال رہ گیا اس مال کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئی، اور تیسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سیکیورٹی گارڈ کے فرائض انجام دے رہے تھے کہ کہیں دشمن اللہ کے نبی کو نقصان نہ پہنچے۔ اب سمجھو، اب ظاہر سی بات ہے، ایک جماعت نے مال غنیمت اکٹھا کیا، دوسرے نے دشمن کا تعاقب کیا، تیسری جماعت نے نبی کا گھیرا کیا اور آپ علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اب جب یہ مال غنیمت اکٹھا ہوا تو تینوں جماعتوں کا اختلاف ہو گیا۔ تینوں جماعتوں کا، اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک بات سمجھنا، اختلاف صحابہ کا آپس میں ہوا۔ ہم جو اختلاف کرتے ہیں وہ نفرت پر مشتمل ہوتا ہے، صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہوا وہ بات کی گہرائی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آگے قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے۔ صحابہ کا آپس میں جو اختلاف ہوا وہ اس وقت تک ان کو مسئلے کی گہرائی معلوم نہیں تھی۔ اب اختلاف کیوں ہوا وہ بھی سمجھو۔ جب اختلاف ہوا تو ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ ہم نے دشمن کا تعاقب کیا ہے، اگر ہم دشمن کو نہ بھگاتے تو آپ مال غنیمت جمع نہ کر سکتے۔ دوسری جماعت کا کہنا اور یہ نظریہ یہ تھا کہ ہم اگر مال غنیمت اکٹھا نہ کرتے تو آپ کو مال غنیمت نہ ملتا۔ تیسری جماعت کا نظریہ یہ تھا کہ جنگ میں جہاں اور بہت ساری باتیں قابل غور ہیں وہاں نبی کی حفاظت سب سے اہم فریضہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم نبی کی حفاظت نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ اللہ کے رسول کو دشمن نقصان پہنچاتا۔ اب تینوں جماعتوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ ایک نے کہا مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے اس لیے کہ دشمن کو بھگایا ہم نے، دوسرے کہتے ہیں بھئی حق ہمارا بنتا ہے
اس لیے کہ جمع ہم نے کیا۔ تیسرے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو مال تم نے جمع کیا، جہاد کے باقی فریضے سر انجام دیے، ان میں سے اہم فریضہ نبی کی حفاظت تھی، وہ تو ہم نے کیا ہے، لہٰذا تینوں جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کیوں ہوا؟ بات کی گہرائی معلوم نہ تھی۔ تینوں جماعتیں اللہ کے نبی کے پاس آ گئیں اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ یہ مال غنیمت ہیں، ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرا حق زیادہ ہے، ہم میں سے ہر ایک۔ تو اللہ نے اس بات کو اس آیت کے پہلے ٹکڑے میں بیان فرمایا، یسألونک، پیغمبر یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ اب یہ آیت کیسا سمجھ آ گیا؟ اب اللہ نے جواب دیا، جواب کو سمجھو۔ جواب یہ نازل ہوا اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ کتنے حصوں میں؟ 5واں حصہ بیت المال میں جمع کیے، 5واں حصہ وہ جو بیت المال میں جمع ہوگا وہ اللہ کے نام کا ہوگا اور رسول اللہ کے نام کا ہوگا، یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کا مطلب یہ ہے وہ 5واں حصہ تقسیم نہیں ہوگا مجاہدین میں، اس کو بیت المال میں جمع کیا جائے گا، اور جو باقی 4 حصے بچ جائیں گے ان 4 حصوں کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام میں، یعنی رسول اللہ سے صحابہ نے سوال پوچھا کہ اس مال کا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے جواب دے دیا کہ اس مال کا یہ بنے گا، 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، 1 حصہ بیت المال میں جمع ہوگا اور باقی 4 حصے صحابہ کرام میں تقسیم ہو جائیں گے۔ علماء نے ایک اور تقسیم کی صورت بھی لکھی ہے، فرمایا بعض دفعہ اللہ کے نبی مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کرتے۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہوتی کہ جس مجاہد نے جس کافر کو جہنم واصل کیا ہوتا، اس کافر سے جو سامان آتا، چاہے وہ زرہ ہو کچھ بھی ہو، وہ سامان اسی مجاہد کو دے دیتے، وہ سامان۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا، وہ مسلمانوں کے لشکر میں سے ایک چھوٹا سا لشکر الگ کر کے کافروں کے لیے بھیجا جاتا، اور وہ لشکر جو مال غنیمت جمع کر کے لاتا یا کافروں کو جہنم واصل کرتا تو وہ مال انہی میں تقسیم کر دیا جاتا۔ نمبر 3، تیسرا تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ 5واں حصہ اللہ کے نام کے لیے ہوتا، 4 حصے رسول اللہ یا 4 حصے صحابہ میں تقسیم ہوتے، لیکن پھر بھی اس 5ویں حصے میں سے بھی اللہ کے رسول کسی ایک صحابی کو بطور خاص وہ مال غنیمت دے دیتے۔ اور چوتھی تقسیم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو مال غنیمت اکٹھا ہوتا اس کا 5واں حصہ یا کوئی مخصوص حصہ جو جماعت خدمت پر مامور ہوتی، گھوڑوں کی خدمت کرتی یا مجاہدین کے مال کی حفاظت کرتی، تو یہ کچھ مال غنیمت ان مجاہدین پر تقسیم ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس مال غنیمت کا کیا حکم ہے؟ اللہ سے سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ تو جواب میں کیا خلاصہ آیا بھائی؟ مال غنیمت کے کتنے حصے کرنے ہیں؟ 5۔ ایک حصہ کس جگہ جمع کرنا ہے؟ بیت المال میں، اور باقی 4 حصے صحابہ میں تقسیم ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں قل الانفال، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے الانفال للہ والرسول، جو مال غنیمت ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، 5واں حصہ مال غنیمت میں جمع ہوگا۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ سارا مال غنیمت میں جمع ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس جنگ کے لڑنے میں آپ کو اعزاز دے رہے ہیں، اس مشقت پر انعام دے رہے ہیں کہ یہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور 1 حصہ بیت المال میں جمع کر دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو جملہ استعمال کیا وہ بہت عجیب ہے، فرمایا دیکھو تمہارے دل اکٹھے تھے، تمہارے دل، ان دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا، تو تم 313 ہزاروں پر غالب آ گئے۔ تو فاتقوا اللہ، اللہ کا وہ ڈر قائم رکھو۔ قرآن کیا زبردست گفتگو کرتا ہے، فرمایا فاتقوا اللہ، یہ جو تمہیں جنگ میں فتح ہوئی ہے، اس فتح کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
کہ تمہارے دلوں میں اتفاق تھا، تمہارے دلوں میں اتفاق تھا، اتحاد تھا، اللہ کا ڈر تھا، لہٰذا مال کی وجہ سے وہ اتفاق اپنے دلوں سے ختم مت کرنا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں دلوں میں صلح قائم رکھو۔ یہ مال غنیمت دنیا کا عارضی ہے، اور یہ جو تمہیں اللہ نے عزت دی ہے یہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہ ہوتی تو کیا غزوہ بدر قرآن بنتا؟ یہ عزت جو قرآن میں صحابہ کے تذکرے ہو رہے ہیں، یہ جب تک قرآن قیامت تک باقی ہے صحابہ کرام کی شان باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ عزت اگر چاہتے ہو تو دلوں کو جوڑ کر رکھنا ہو۔ دیکھو ایک وقت ایسا آیا کہ منافقوں کی سازش کی وجہ سے صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا، آپس میں اس اختلاف کا نقصان یہ ہوا کہ ایک جنگ میں 83,000 لاشیں گریں۔ کتنی؟ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ایک جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے دیکھو دل جڑے ہوئے تھے، دل تو 313 غزوہ بدر 313 ہزاروں پر غالب آ گئے، اور عارضی اور وقتی اختلاف پیدا ہوا تو آپس میں 83,000 لاشیں گر گئی۔ تو جس قوم نے بھی، جس ملت نے بھی دشمن پر فتح حاصل کی ہے، اگر ان کا آپس میں اتفاق ہوا ہے تو وہ چند بھی ہزاروں پر غالب آ گئے۔ آج مسلمان اربوں میں ہیں، کس میں ہیں؟ لیکن پس رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، خوار ہو رہے ہیں، ایٹمی طاقت کے مالک ہونے کے باوجود بھی پسماندگی کا شکار ہیں، اس لیے کہ مسلمان اتفاق سے دور ہیں۔ بڑی سطح پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھریلو سطح کا ماحول دیکھو، گھروں کے حالات دیکھو، دفتری ماحول دیکھو، سیاسی جماعتوں کے حالات دیکھو، مذہبی جماعتوں کے حالات دیکھو۔ اگر ہم تمام کی تمام قوتیں ایک ہو جائیں، اپنے اختلافات کو بلا دیں، تو دشمن 1 منٹ بھی ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ لیکن آج دشمن اس لیے سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ والا فارمولہ ختم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں دلوں کو جوڑ لو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے۔ جب آدمی ایمان لے آئے تو پھر اس ایمان کا تقاضا یہی ہے اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے نبی کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ کل۔ اس پوری صورت میں غزوہ بدر ہے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک۔